السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 238۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ یہ اللہ کی شریعت ہے جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جو اس پہ قائم رہنا چاہتا ہے، بریکٹ کلوز، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص اس نماز کی جو درمیان میں آتی ہے، دن اور رات کے نمازوں کے درمیان میں آتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت اپنی مصروفیات سے وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان کی نماز کی، اور نماز کے وقت اللہ کے حضور نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی کیا کہا گیا کہ نماز جب آئے ٹائم تو بہت ادب کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ کیا احکامات دیے جا رہے ہیں؟ آیت نمبر اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ البقرہ کے دو بڑے حصے ہیں، ایک بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور دوسرا بنی اسماعیل امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور وہاں پر آغاز ہوا تھا توحید سے۔ پھر اس کے بعد نماز کا ذکر آیا تھا، زکوٰۃ کا ذکر آیا تھا، پھر مختلف بیچ میں شریعت کے احکامات آتے چلے گئے۔ اب ان آیات پر یہ ذکر ختم ہو رہا ہے اس چیز کا کہ جو ایک شریعت دینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور جو ذکر ختم ہو رہا ہے نا، وہ بھی نماز کے ہی ذکر پر ہو رہا ہے۔ یعنی نماز کا ذکر آیا شریعت کے اینڈ کے اوپر۔ یہ اصل میں اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ کہ دین میں جو نماز کی اہمیت ہے شریعت میں، وہ کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ یہ باڑ ہے دین کی۔ باڑ سمجھتے ہیں نا؟ فینس ہوتی ہے، جیسے باؤنڈری وال ہوتی ہے، تو باؤنڈری وال جب کسی چیز کے گرد بنا دی جاتی ہے تو وہ جو چیز اندر ہوتی ہے باؤنڈری وال کے، وہ سیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز پورے دین کی، پوری شریعت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس میں کوئی انسان رکاوٹ نہیں ڈال سکتا شریعت کو پھر عمل کرنے کے اندر۔ جب ہم نمازوں کو اچھے طریقے سے اہتمام سے ادا کریں گے تو پھر آسانیاں ہو جائیں گی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کو ضائع کرتا ہے باقی دین کو بدرجہ اولا ضائع کر دیتا ہے۔ نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ہے نا حافظوا علی الصلوات، مطلب کیا ہے؟ فرض نماز نہیں چھوڑنی، کسی صورت نہیں چھوڑنی، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی کوالٹی پر دھیان رکھنا ہے، اس میں جان ڈالنی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ شیطان فیصلہ کن حملہ کرے گا اور وہ پھر ہمیں شکست دے کر چھوڑے گا۔ لیکن اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے نا تو وہ قابو پانے کی کوشش تو کرے گا، لیکن کبھی قابو پائے گا، کبھی وہ ناکام ہوگا۔ کبھی قابو پائے گا کیونکہ نماز بچائے گی آپ کے، نماز کی عمدہ کوالٹی بچائے گی آپ کے، اس کے حملوں سے حفاظت کرے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نماز تو سفر میں بھی معاف نہیں ہے، نماز تو بیماری میں بھی معاف نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا کہ قصر کر لو، سفر میں شارٹ کر لو، سنتے نوافل چھوڑ دو،
یہ کہہ دیا کہ جمع کر لو دو نمازوں کو، ظہر اثر مغرب عشاء، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنا امپورٹنٹ حکم ہے. ہر طرح کی مشکلات ہے، خطرے کے حالات ہیں، ایمرجنسی کی کیفیت ہے، ہر صورت میں نماز کی حفاظت کی جائے گی، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. نماز کی حفاظت میں یقیناً ان تمام باتوں کی بھی حفاظت ہے جو نماز سے ریلیٹڈ ہے. نماز کے آداب ہیں، نماز کی شرائط ہے، نماز کے معاملات ہیں، ہم نے اسے بے پرواہ نہیں ہونا. پھر کیا کہا؟ والصلوات الوسطی، بالخصوص وہ نماز جو درمیان میں آتی ہے، درمیان کی نماز. اب یہ درمیان کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عصر کی نماز کا وقت لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مصروفیت کا وقت ہوتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطی قرار دیا. جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہوئی تھی، تو آپ نے اپنے ان کے لیے دشمنوں کے لیے بد دعا کی کہ انہوں نے ہمیں آج عصر کی نماز پڑھنے سے روک دیا. پھر آپ نے کہا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوئی اس کا سب کچھ ایسے ہے جیسے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، بیوی بچے مال اولاد لٹ گیا، مر گئے، تباہ و برباد ہو گیا. اتنی خرابی اور بربادی ہے عصر کی نماز جس کی رہ گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. اگر تم رب کو دیکھنا چاہتے ہو اور تم میں استطاعت ہو کہ تم نہ مغلوب ہو، نماز فجر اور عصر کی نماز میں نماز عصر اور فجر کی نماز پڑھو. یعنی یہ نمازیں ایسی ہیں کہ جو رب کا دیدار عطا کریں گی، اچھے طریقے سے پڑھی گئی نمازیں. گویا فجر کا جانا، عصر کا جانا رب کے دیدار سے خود کو محروم کرنے والی بات ہے. اتنی بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہے. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. اب کچھ اسکالرز نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے ہمارے دور کے لیے، آنے والے دور کے لیے، کہ یہ صرف عصر ہی پہ امپلیمنٹ ہوتا ہو ٹائم. ہر وہ نماز جو ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے، کیسے کہ کلینک پہ مریضوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، بہت رش لگا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں اٹھ کے جاتے، گئے تو مریض ناراض ہو جائیں گے، کوئی رکے گا ہی نہیں. نہیں، اگر آپ ایک مخلص ڈاکٹر ہیں تو مریض 10 منٹ انتظار کر لیں گے. کوئی اسٹور ہے، شاپ ہے، وہاں پہ اکیلا ہے بندہ، اب اسے پتا ہے کہ اگر میں نے دکان بند کی، ادھر ادھر ہوا تو گاہک نکل جائیں گے، تو اس کو ارینجمنٹ کرنا چاہیے کوئی. اور اس گاہکوں کے رش کے ٹائم میں کوئی بھی نماز آ سکتی ہے، مثلاً مغرب آ سکتی ہے، مثلاً ظہر آ سکتی ہے، عصر آ سکتی ہے، عشاء آ سکتی ہے، کوئی بھی نماز آ سکتی ہے. تو جس کی جو نماز ہے نا، جس میں اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میرے لیے ہمیشہ ہی مشکل ہو جاتی ہے اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس کی ادائیگی. ہم گھر میں رہ کر خواتین کو کوئی مشکل آ سکتی ہے، ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں روٹین میری بڑی ہیکٹک ہو جاتی ہے اور نماز جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اسے اس نماز کی حفاظت کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. نماز کو ضائع نہیں کرنے دینا، ہونے دینا. ہمت کر کے، کوشش کر کے، پلاننگ کر کے، اللہ سے دعا کر کے، مینج کر کے وہ دعا نماز ادا کرنی ہے. یہ نہیں کہ بہانہ بنا کے یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا اس لیے نماز چھوڑ دی. نہیں، نماز پڑھنی ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز کے وقت اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جیسے بڑوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا. خیر آج کل تو وہ ویلیوز تمیز طریقے ہی ان کا ہو گئے،
غائب ہو گئے، لیکن بہرحال بتایا ہے، اچھے گھروں میں آج بھی بتایا جاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیا طور طریقے ہونے چاہیے گفتگو کے بات کرنے کے، پوسچر میں احترام ہو، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، عاجزی ہو، اور قانتین کا مطلب ہے اخلاص ہو، خشوع ہو، ادب ہو۔ گویا اس آیت میں نمازوں سے متعلق 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ آپ بتائیں گے کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 عربی بتائیں ذرا، نمبر 1 یہاں سے دیکھ کر بتائیے، حافظوا علی الصلوات، نمبر 2 والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیان کی نماز کی حفاظت، نمبر 3 وقوموا للہ قانتین، عاجزی، بندگی، اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کی نمازیں ادا کرنے والے بن جائیں۔ آیت نمبر 239، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اب نماز ہی کے مسئلے کو، اس کی اہمیت کو کنٹینیو کیا گیا، مزید کھولا گیا۔ تاہم اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری میں جس طرح چاہے پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے کہ اس کو یاد کرنے کا اس نے تمہیں سکھایا اور جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ پچھلی آیت میں ہم نے 238 میں کیا پڑھا کہ نماز کی حفاظت کرو، یہاں پر کیا ہے کہ خوف کی حالت ہے، خطرے کی حالت ہے، اس میں بھی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اتنا کنسرن اللہ تعالیٰ نے شو کیا نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جو کنسیشنز اللہ نے دینی تھی قصر کے حوالے سے وہ دے دی، جمع کرنے کی کنسیشنز دے دی، اس کے بعد نماز کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، خطرے کا موقع ہے تو پیدل یا سواری، جہاں پہ بھی ہو نماز پڑھ لو۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی کہ نماز وہ عبادت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دین ابراہیمی کا طریقہ کار بنی چلی آ رہی تھی۔ صالحین جو تھے بنی اسماعیل کے، وہ اس نماز سے واقف تھے، نمازیں پڑھتے تھے، بیچ میں بدعات شامل ہو گئی تھی، چیزیں سکپ ہو گئی تھی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی اصلاح فرمائی، اس کی تجدید فرمائی اور اس ایک سنت کی حیثیت سے جاری کیا۔ اب احکامات دیے جا رہے ہیں کہ نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جائے گی۔ خوف یا خطرہ ہے، مراد حالت جنگ، حالت سفر ہے، کوئی اور ہنگامی حالت ہے۔ سپوز دیکھیں نا، اللہ معاف کرے، جیسے آج کل دنیا میں سیلاب آتے ہیں، آپ کو پتا ہے سونامی اٹھا ہوا ہے، آ رہا ہے، چل پڑا ہے۔ اب نماز کا ٹائم کہیں دور نکل کے آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ پہنچ ہی گیا، آپ نکلے ہوئے ہیں، راستے میں ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اللہ برے وقت سے بچائے۔ لیکن ایک بات بتائی گئی نا کہ اگر شدید خطرہ، خوف ہے، اس صورت میں بھی جبکہ نماز کا وقت نکل جانے کا خوف ہے تو انسان پیدل چلتے چلتے یا سواری پہ ہے تو وہ نماز ادا کرے گا، نہیں رک کر نہیں پڑے گا جیسے پراپر طریقے سے نماز ہوتی ہے، لیکن وہ پڑھے گا۔ اگر جیسے ہم نے بھی پیچھے پڑھا نا، قوموا للہ قانتین، پیچھے کہ ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو اور نماز پڑھو، اگر ہم وہ نہیں کر سکتے نا تو پھر ایکسیپشنل صورتوں میں فرجالن اور رکبانن ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تینوں صورتیں، کھڑے ہو کر
اچھے طریقے سے اہتمام سے ہم پڑھیں گے جا نماز پہ پرسکون حالات کے اندر، یا خدا نہ خواستہ چلتے چلتے پڑھیں گے، پیدل چلتے چلتے پڑھیں گے، یا پھر سواری کے اوپر پڑھیں گے، گاڑی ہے جیسے پہلے زمانے میں اونٹ خچر وغیرہ ہوتے تھے اس کے اوپر پڑھیں گے۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ قوموا للہ قانتین میں دین کا ایک طرف آئیڈیل بتا دیا، نماز پڑھنے میں آئیڈیل سچویشن یہ ہے، خوبصورتی سے، اہتمام سے، ادب سے پڑھو۔ ساتھ ہی ایکسیپشنل کیس بتا دیا، نماز نہیں چھوڑنی۔ پتہ چل گیا نماز جاری ہے، اتنی ٹریفک بلاک ہے، ٹریفک اگر گھر ہم پہنچیں گے نماز کا ٹائم نکل جائے گا تو گاڑی میں بیٹھ کر نماز پڑھی جائے گی۔ یہ سمجھ آئی آپ کو بات؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر جب تمہارے لیے حالت امن آ جائے گی، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو کیا کرنا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نماز کو ذکر کا نام دیا گیا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہاں فَاذْكُرُوا اللَّهَ کیا ہے؟ نماز، کیونکہ نماز اصل میں ایکچولی ہے ہی اللہ کی یاد ہے۔ جب کسی کی یاد آتی ہے، کسی اپنے کسی پیارے کی، تو کیا انسان کی فیلنگز ہوتی ہے نا؟ پھر یاد آتی تو ہم کرتے کیا ہیں؟ سوچیں اللہ کی یاد ہے۔ نماز کے ساتھ میرا اور ہم سب کا تعلق یہ ہونا چاہیے۔ کہا کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہاں امی عربوں کو خاص طور پر توجہ دلائی کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ نماز کو بہترین صورت میں ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، شریعت دی گئی ہے، تعلیمات دی گئی ہیں، لہذا ان کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ اس کی قدر کرے، بنی اسرائیل کی طرح اس کی ناقدری نہ کریں۔ یہاں تک سمجھ آئی ہے بات کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو اسی طرح جیسے اس نے تمہیں سکھایا، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ نہیں جانتے تھے مراد تمہاری نسلیں بھی بھول چکی تھی اس ساری حکم کو، اس سارے طور طریقے کو، اس خشوع کو، اس خضوع کو، اس ادب احترام کو، اس عاجزی کو، اس انکساری کو جو اللہ کی یاد کے دوران انسان نے قائم رکھنی تھی۔ میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑنی، ہر حال میں نماز کی ادائیگی کرنی ہے، اجازت ہے ہی نہیں۔ ٹائم بہت شارٹ ہے، بیمار ہے، کوئی اور ایمرجنسی ہے کہ نماز چلی جائے گی تو جسٹ فرض پڑھ لیں۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہ جب آپ کو پتا ہے کہ افراتفری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، سپوز آپ اپنے کسی قریبی ریلیٹو کی گھر کے فنکشن جیسے ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے اپنے اندر، برات آ رہی ہے، برات جا رہی ہے، اللہ معاف کرے کوئی غم کا موقع ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی ایسی پکنک پارٹی ارینج ہوئی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نماز بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے گی میری، اور میں اب کیسے اس کو مینج کروں گی، اور مینج کرنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ تو اتنی رخصت ہمارے بہت سے اسکالرز دیتے ہیں کہ آپ ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھ لیں گھر میں بھی۔ یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ سفر میں ہے، اسپیشل جنگ کے خدا نہ خاصہ احکامات ہیں، ایمرجنسی ہے، ایک وہ ہسل بسل ہے جو گھر کے اندر عام روٹین کے اندر ہمارے اوپر چل رہی ہے۔ تو وہاں پہ ہمارے لیے ہمارے اسکالرز نے رخصت کی یہ راہیں کھولی ہیں۔ کچھ اسکالرز اس کی اجازت نہیں دیتے ہوں گے، آپ کا جس اسکالرز کے پوائنٹ آف ویو پہ دل مانتا ہے اس کے مطابق آپ چل لیں، اگر آپ کا دل نہیں مانتا
آپ پڑھیں الگ الگ. اگر آپ کا دل مانتا ہے تو اجازت موجود ہے, رخصت موجود ہے, بجائے یہ کہ ہم نماز ضائع کریں, بجائے یہ کہ ہم نماز کو ہی چھوڑ دیں, تو بہتر ہے کہ ہم فرض پڑھ لیں, ملا کے پڑھ لیں, چھوڑنی نہیں ہے. وضو جہاں پہ ہم نہیں کر سکتے اور صورتحال ایسی ہے, دیکھیں ہمارے کچھ اسکالرس تو یہ کہتے ہیں کہ وضو پانی کہیں موجود ہے تو آپ نے ہر صورت میں ڈھونڈنا ہے اور وضو کرنا ہے. ہمارے کچھ اسکالرس کہتے ہیں آپ تیمم سے بھی کام چلا سکتے ہیں, اگر گھر میں نہیں ہیں, آپ باہر ہیں, نکلے ہوئے ہیں, اور باہر نکل کر وہ کوئی بھی آپ کا سفر ہو سکتا ہے, یعنی وہ ایک انجوائمنٹ کا سفر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی افراتفری کا سفر بھی ہو سکتا ہے, آپ کے لیے ممکن نہیں ہے یہاں پر وہاں پر وضو کے لیے ارینجمنٹ کرنا. وہاں پہ آپ کے لیے رخصت کا پہلو کچھ اسکالرز نے تیمم کی صورت میں نکالا ہے. پھر میں آپ کو دونوں پوائنٹ آف ویو بتاؤں گی, کچھ اسکالر نہیں مانتے اس بات کو, تو میں پھر یہی کہوں گی آپ پڑھیے اپنے اپنے اسکالرز کے پوائنٹ آف ویو, جس پہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر عمل کیجیے. اس میں کوئی ایسی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. یہ دین کی خوبصورتی ہے, حسن ہے کہ کچھ اگر ایک پوائنٹ آف ویو کو بہتر سمجھ رہے ہیں اپنی ریسرچ سے, دوسرا نہیں سمجھ رہا تو ٹھیک ہے, وہ اپنے راستے پر چلے, وہ اپنے راستے پر چلے. پھر کیا ہے, اللہ کا احسان ہے ہمارا لیے سبق کیا کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی. دوسرا یہ کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سمجھ دیا ہے, اس نے ہمیں دین کی سینس عطا کیا ہے, اس نے ہمیں نماز پڑھنے والوں کی طرف راغب کیا, ان کی صف میں. مجھے اور آپ کو اس نعمت کی قدر کرنی ہے. اللہ سے علم بھی مانگنا ہے, اللہ سے یقین بھی مانگنا ہے, اللہ سے عمل بھی مانگنا ہے, توفیقیں مانگنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اگر اللہ آپ ہمیں نہ سکھاتے, یہ آپ نے ہی سکھایا ہے تو ہمیں سمجھ آئی ہے. اللہ آپ کا احسان ہے. ایک بڑی پیاری دعا آتی ہے ایک اسکالر کی, وہ کہتے ہیں اے اللہ جو ابراہیم کو سکھانے والا ہے تو مجھے بھی سکھا دے. اے اللہ جس نے سلیمان کو سمجھ دی علیہ السلام کو, مجھے بھی سمجھ عطا فرما دے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ علم تو مل ہی جاتا ہے, سمجھ مل جاتی ہے, لیکن ہمارا یقین کا لیول نہیں ہوتا. جب یقین نہیں ہوتا تو عمل بھی زیرو ہوتا ہے. اللہ ہمیں جو کچھ بھی دے نا, وہ علم, یقین اور عمل کے لیول کا دے, اور پھر قبولیت کے لیول کا دے کہ تو قبول کر ہم سے. یہ آیات کلیئر ہوگی 239 تک. آگے 240 والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. اب یہ دوبارہ بیوہ عورتوں کی اور اس طرح کی چیزیں آ گئی. ابھی پیچھے تو ہم نے کل کے لیکچر میں بہت ڈیٹیلز دیکھی. جنہوں نے کل کا لیکچر نہیں سنا, عدت کے حوالے سے اور باقی معاملات مہر وغیرہ کے حوالے سے ضرور سنیے. انفارمیشن قرآن کی جو ہم لے رہے ہیں, ہم اس کو پراپر طریقے سے لینے والے بنے. اب یہاں پہ دوبارہ یہ آیات کیسے آ گئی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زمیمے والی, اپینڈکس والی جو آیات ہوتی ہے نا, وہ والی آیات, ان کو یہاں پر لا کر پھر کچھ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کرنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. پیچھے بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں تمہیں انسٹرکشنز دی گئی تھی, ان سے متعلق یہ وضاحت, یعنی یہ ایک ایکسٹرا وضاحت ہے جو ضروری تھی, اور اس کو بھی سن لو. کیا ہے, بریکٹ کلوز, ترجمہ, تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں, وہ اپنی ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقہ کی وصیت کر جائیں, اور یہ بھی کہ اس عرصے میں انہیں گھر سے نہ نکالا جائے. لیکن اگر وہ خود گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ وہ پسندیدہ دستور کے مطابق اپنے معاملے میں کریں, اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. یہ آیت 240 اور 41 اس چیپٹر جو تھا, مضمون شروع ہوا تھا, اس کے خاتمے کی آیات ہیں.
لوگوں کے ذہنوں میں کچھ کوسچنز تھے، کنفیوژنز تھی، جن کا جواب اللہ نے ان آیات کے ذریعے دیا۔ کیا کہا کہ بیوائیں رہ گئی ہیں، مرنے والے مر رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا موت آ رہی ہے، یا پتہ ہی ہوتا ہے بندے کو کہ سب نے ہی مرنا ہے، پیچھے بیوائیں رہ جائیں گی، بیویاں رہ جائیں گی، تو وہ کیا کریں اپنی بیویوں کے لیے وصیتاً لازواجہم، وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے، کس چیز کی؟ متاعاً الی الحول غیر اخراج، سال بھر کا خرچ ان کو دیا جائے گا، ان کو اس پورے ٹائم میں گھروں سے نہیں نکالا جائے گا۔ یعنی جس گھر میں وہ رہ رہی ہیں، وراثت میں وہ گھر ان کے حصے میں آئے یا نہ آئے، ان تمام حالات میں لازم ہے کہ پہلے سے ان کے لیے 1 سال کا بندوبست ہو، ان کی رہائش کا، ان کے لباس کا، ان کی دوائی دارو کا، ان کے کھانے پینے کا، اور اس دوران وہ اپنے جس گھر میں بھی رکھا جائے وہ رہ سکتی ہیں۔ شوہر کا ہی گھر ہے تو وہاں پہ بھی رہ سکتی ہیں۔ بعض لوگ اس سورہ کو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ سورہ نساء میں جب وراثت کا حکم آیا تو اس وراثت کے حکم سے جب ایک وراثت عورت کو مل گئی تو وہ فارغ ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد۔ ٹھیک، 4 مہینے 10 دن ظاہر بات ہے ویٹ کریں گے، پتہ چلے گا کہ وہ پریگننٹ وغیرہ تو نہیں تھی، تو پھر اس وقت کیا ہے کہ جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہوگی، ٹھیک، اور وہ فارغ ہو جائے گی۔ لیکن کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب خاوند زندہ ہوتا ہے، پیچھے ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ کر آئے کہ خاوند کی بڑی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، پڑھ کے آئے نا، بچوں کا خرچہ اس نے اٹھانا ہے، مہر کی ادائیگی ہے، بیوی کا نان نفقہ اپنی زندگی میں اس نے دینا ہے، اس نے سلوک کرنا ہے، ہم نے کہا تھا کہ گھر میں رکھنا ہے تو اس نے سلوک سے رکھنا ہے، اچھے طریقے سے رکھنا ہے۔ وہ جو شوہر کو اس کی زندگی میں احکامات دیے گئے تھے اپنی بیوی کے معاملے میں، یہ حکم اسی حکم کی ایکسٹینشن ہے، منسوخ نہیں ہوا، یہ کوئی علیحدہ سے حکم نہیں ہے، یہ اسی حکم کی مزید ایکسٹینشن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت شوہر کے لیے فوت ہوا ہے، عدت کی پابندی کو قبول کر رہی ہے، اس کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے، ایک نئی لائف سٹائل میں جانے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، اس لیے اس کو وقت ملے گا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ 1 سال تک تم نہیں نکالو گے۔ تو اب کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہاں، 1 سال تک ان کو مت نکالا جائے، ان کو خرچہ پانی وغیرہ کا بندوبست جو مرنے والا شخص ہے اس کے وارثین کر کے دیں گے۔ کچھ اسکالرز نہیں مانتے، پھر بات وہی آتی ہے کہ میں آپ کو پھر دونوں باتیں بتاؤں گی کہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، آپ کا جو مائنڈ بنتا ہے، آپ علمی اعتبار سے ان تمام پوائنٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مختلف پوائنٹس مختلف اسکالرز کو پڑھیں، جہاں پہ دل ٹھکتا ہے آپ کا آپ اس کے مطابق عمل کر لیں۔ کیا کہا؟ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، لیکن اگر وہ خود گھر چھوڑ دیں، وہ کہ ہم نے نہیں رہنا، عدت گزار لی ہے، بس کافی ہے ہمارے لیے اتنا ٹائم، تو جو کچھ وہ پسندیدہ دستور کے مطابق اپنے معاملے میں کریں، یعنی اگر اپنے لیے کوئی ڈیسیژن لیتی ہیں تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، تم سے مراد مرنے والے کے وارثین پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عورت نے خود فیصلہ کر لیا نکلنے کا، جانے کا، ٹھیک، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، وہ آزاد ہے، وہ جو بھی اپنے معاملے اپنے طریقے سے بہتر فیصلہ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے کہ کیسے فیصلے ہونے چاہیے، یہ اسی کی حکمتیں ہیں، اس نے فیصلے کر کے بتائے ہیں۔ ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیے ہیں نا، حکمت کے ساتھ لوگوں کی مصالحت کو مد نظر رکھ کر دی ہیں، تو ان حکمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، وہ امپلیمنٹ کروا سکتا ہے،
اور جو بھاگے گا اس کو عمل کرنے سے تو وہ ان کو پوچھ لے گا. کلیئر ہوئی بات؟ آیت 241 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. یہ وہی 240 241 میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ضمیمے والی آیات ہیں, کچھ سوالات کے جوابات ہیں یہاں پر دیے جا رہے ہیں. تو اللہ یہاں پر یہ وضاحت کہہ رہے ہیں, یہ وضاحت بھی سن لو اچھی طرح سے. بریکٹ کلوز. متعلقہ عورتوں کو ہر حال میں اچھے دستور کے مطابق سامان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے. یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. ہم آیات پڑھ کر آئے 229 230 سے لے کر 236 تک, یہ انہی کی تک مزید تفصیل آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت جس کو طلاق ہو گئی, اس طلاق یافتہ عورت کے ساتھ اس مرد نے, اس کے شوہر نے کیا سلوک کرنا ہے, یہ ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں, یہ اخلاق بتایا گیا ہے. یہ رخصت کرنا ہے نا جو معروف طریقے سے, یہ اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, اچھے دستور کے مطابق سامان زندگی دے کر رخصت کرنا ہے. یاد رکھیے سامان زندگی دینا ہے. اللہ نے آخر میں کیا کہا؟ حقاً, حق ہے یہ علی المتقین, متقیوں پر یہ ذمہ داری ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ وہ متعلقات کو کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ طلاق ہو گئی ہے, لیکن شوہر ایسے ہی نہیں بھیجے گا اس کو خالی ہاتھ, دے دلا کر بھیجے گا. یاد رکھیے یہ حق کے واجب ہے. جو یہ نہیں کرے گا اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. آخرت میں اس کے ایمان اور احسان کا حساب جب لگایا جائے گا تو ان باتوں کو اس کے پلڑے میں رکھا جائے گا. گویا کچھ حقوق تو عدالت سے ملتے ہیں نا دنیا سے, کچھ حقوق تقوی سے ملیں گے اس کو آخرت کے اندر جا کر. اس کے جو درجات ہیں اس کے تقوی کی حیثیت سے ڈیسائیڈ کریں گے اللہ تعالیٰ. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے رویے ہیں جو اس کو اختیار کرنے ہیں. اگر وہ اس موقع پہ بخیل بن گیا ہے, بے رحم بن گیا ہے, بے حس بن گیا ہے, سنگ دل بن گیا ہے, اللہ کو ایسے بندے نہیں پسند. ایک جگہ ہم پڑھ کے نا محسنین کے لیے لازم ہے, اب متقین کے اوپر یہ لازم ہے, یہ حق ہے ان کا. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ کنسرنڈ ہو اس لیے کہ اس کی بیوی جو اس کی بیوی تھی اب اس سے علیحدہ ہو کر جا رہی ہے, اس کا گزارا کیسے ہوگا. گزارا نہیں ہو سکتا اس کا, مشکل ہوگا. کوئی بھی نہیں ہے اس کا آگے پیچھے, میرے سے نہیں بنی, نہیں ہو سکا. لیکن ایک انسان تو ہے نا, انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی ارینجمنٹ کرنا. یہاں سے کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں متعلقہ کو یہ حق نہیں دیا جاتا تو وہاں کے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ قانون کے ذریعے عورت کو یہ حق دلوانا یقینی بنائے. مرد نہیں دے رہے نا, شوہر نہیں دے رہے, طلاق فارغ, عورت رول رہی ہے, خوار ہو رہی ہے, نہیں, مرد دے, قانون سازی ہو, کیا دے, کتنا دے, ہر زمانے میں اپنے اعتبار سے. لیکن اللہ نے ایک آپشن چھوڑ دیا نا کہ وہ متاع بالمعروف ہونا چاہیے, اور یہ حق ہے متقین پر. اب ہمارے ہاں تو لوگ قرآن و سنت سے جڑے ہوئے نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کا یہ حکم بھی ہے, تو وہ عمل تو نہیں نہ ہو رہا, عمل نہیں ہو رہا, وہ لوگ خوار ہو رہے ہیں, عورتیں خوار ہو رہی ہیں. تو اگر ان کو کچھ دے دلایا جائے تو کافی معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات. آیت نمبر 242 کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو. اللہ نے یہ حصہ جو ہے نا آیت کا, یہ ٹکڑا بطور احسان بتایا ہے.
اللہ شریعت کے احکامات کہیں پہ ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے، کہیں موٹی موٹی چیزیں لے کر آتا ہے. لوگوں کے ذہن میں جو کوسچنز آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیان کرتا ہے. کذالک یبین اللہ، بیان کر رہا ہے اللہ، وضاحت کر رہا ہے اللہ، کھول رہا ہے. لکم آیاتی ہی، تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھنے والے بنو، غور و فکر کرنے والے بنو. ظاہری بات ہے کہ جب ہم غور کریں گے تو اللہ سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہوگا اور خوبصورت ہوگا. یعنی آپ آج کی آیات کو ہی دیکھ لیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو حکم دے رہے ہیں شریعت کے احکامات. نمازیں ہیں تو کیسے لینا ہے، نکاح کے مسائل ہیں تو کیسے ہیں، طلاق ہوگی تو کس انداز میں ہوگی، عدت گزاری جائے گی تو کیا ہوگا. یعنی ہر چیز کو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے، کتنی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں ہم لعلکم تعقلون، سمجھیں، لیں، غور و فکر کریں، عمل پیرا ہوں، اللہ کی شان، ان کی بڑائی، ان کی کبریائی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں. اس احساس کو، اس شعور کو اپنے دل کے اندر لے کر آئیں کہ دیکھو اللہ کتنے بڑے اللہ ہیں، کیسے حکم دے رہے ہیں. یہ ساری باتیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ مجھ سے، ہم سے، معاشرے سے متعلق، سوسائٹی سے متعلق. تو گویا اللہ پورے معاشرے، پوری سوسائٹی کو محبت، امن، آشتی کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب بندے ایک دوسرے کے ساتھ کنسرنڈ ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں. ایک دوسرے سے نہ نبھ سکی نہیں نبھی، لیکن اچھے طریقے سے انسانوں کی طرح بیہیو تو کرو ایک دوسرے کے ساتھ. یہ چیزیں ہیں جو ہم عقل والوں کو لینی ہیں اور اس کے بارے میں سوچ و بچار کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو معاشرے میں پھیلانا ہے. آیت 243. ہم طلاق، عدت وغیرہ کا معاملہ پڑھ چکے اگر آپ کو یاد ہو. جہاد، حج آیا تھا، پھر جہاد آیا تھا. جہاد کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ بیواؤں، عورتوں کے مسائل آ گئے تھے، پھر نکاح کے مسائل آ گئے تھے. اب یہاں پر پھر وہی جہاد کے حکم کو دوبارہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی جو پہلے ہم باتیں پڑھ کر آئے، شریعت کے اس حکم کو مزید اللہ تعالیٰ ذہنوں کی کنفیوژنز کو دور کرنے کے لیے ایکسٹرا اس بات کو دوبارہ لے کر آئے، بات سمجھانے کے لیے. یعنی یہ اچانک مضمون نہیں آیا، بلکہ مضمون پہلے سے چل رہے تھے، شریعت کے احکامات دیے جا رہے تھے، بیچ میں بات سے بات نکلتی چلی گئی، مزید احکامات آئے. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ضروری چیز تھی جہاد کے بارے میں وہ چیزیں لے آئے ہیں. کیا کہا گیا؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سوالات لوگوں کے ذہن میں تھے، کنفیوژن سی، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں. یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے. ایمان والو، ان کا حکم تم پر شاق نہیں ہونا چاہیے، تمہیں مشکل نہیں ہونا چاہیے. تمہیں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. کیا تھے ان کے سوالات، ذہن میں کنفیوژنز؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. الم ترا، اللہ تعالیٰ سوچنے پر ابھار رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں. کہا کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے. اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا؟ غور سے مراد جو بات اللہ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کیا تمہیں قابل اعتماد ذرائع سے بات نہیں پہنچی، اوتھینٹک بات تمہیں نہیں ملی، تم نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا؟ کیا ہوا تھا وہ واقعہ؟ کون نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے؟ اب یہاں مسلمانوں کو چونکہ ایک نصیحت دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنی ہے اگلی آیات میں. اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. نصیحت دینے سے پہلے برین واشنگ ہو رہی ہے. یہ مثال بنی اسرائیل کے ایک خاص دور سے متعلق ہے. بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے آئے تھے فلسطین میں، انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی.
انتہا درجے کے شرک اور بدعات کے اندر لتھڑے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، ٹریننگ کرتے رہے، نہیں مانے. عیش و عشرت کے دلدادہ ہو چکے تھے جس وقت کے یہ جو بنی اسرائیل ہیں، جس وقت ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب یہ شرک بدعات عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے نا، عین اس وقت ان پر دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوا. یہ تعداد میں بنی اسرائیل اسلحے میں کم نہیں تھے دشمنوں سے، لیکن اخلاقی حالت ان کی بہت ہی پتلی تھی. میں نے بتایا نا کہ شرک تھا، بدعات تھی، عیش و عشرت تھی، یہ بہت ویک تھے. کس اعتبار سے؟ اخلاقی اعتبار سے. لہذا یہ جم کر نہیں لڑ سکے. جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے نا، وہ زمانہ سموئیل نبی کے وقت کا زمانہ تھا. عز اللہ کیا کہتے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے. کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ تھے یہ تعداد میں. بائبل بتاتی ہے یہ بات ہمیں. فقال لهم اللہ موتوا، اس پر اللہ نے ان سے کہا مردے ہو کر جیو، مرو، مر جاؤ تم. یعنی یہ مردہ ہو کر جیو سے کیا مراد ہے؟ آپ کچھ نے تفسیر پڑھیں گے نا، آپ کو آئے گا کہ اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ سارے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگ کہیں گے تفسیروں میں کہ اللہ نے ان سب کو مار دیا، کچھ کہیں گے اللہ نے کہا نہیں، اللہ یہ چاہ رہے تھے، اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اخلاقی طور پر، روحانی طور پر مر چکے ہو، اسی حالت مردہ میں مردے ہو کر ہی تم جیو، جاؤ مرو، جو کام کرنا چاہتے ہو کرو. یعنی ایک بندہ اگر روحانی طور پر اپنے آپ کو پالش نہیں کرتا تو اٹس مین اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے. اللہ کہتے ہیں جاؤ مرو، رہو اسی حالت کے اندر. ٹھیک ہے، یا 2 تفسیریں ہیں اس کی. ذلت اور نامرادی کے ساتھ جیو، کیونکہ ذلت کے ساتھ جینا، غلامی کا جینا، مرنا ہی ہے اصل میں. اللہ نے ان کو یہ کہا. اچھا، اب کیا ہے؟ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی. اب وہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ذلت اور نامرادی کے ساتھ جینے کی طرف اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ اس طرح سے جیو، تو وہی لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی ہزاروں 3 لاکھ افراد کو مار کر زندہ کرنے کا ایسا کوئی واقعہ ہسٹری میں ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جاؤ جیو اپنی زندگی، مرو، جو مرضی کرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ثم احیاہم، احیا کیا، مراد یہ کہ برسوں بعد انہوں نے اپنے اندر تبدیلیاں کی، انہیں عقل آئی، انبیاء کرام نے ان کو سمجھایا، بتایا، نیک صالحین نے ان کو سمجھایا، بتایا، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اصلاح کی، انہوں نے ایمان اسلام کا راستہ پکڑا، انہوں نے اپنی وہ جو یاشیاں تھی نا، میں نے آپ کو کہا کہ اخلاقی طور پہ بہت نیچے چلے گئے تھے، بے راہ رو ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے اخلاق کو بہتر بنایا. ان کے اندر سے پھر خوف نکلا، بزدلی نکلی، تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ ثم احیاہم، اللہ نے ان کو زندگی دے دی، اللہ نے ان کو فتح عطا کی. یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا، ذریت ابراہیم بولا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ ڈن کر دیا گیا تھا کہ انہیں ان کے جرائم کی سزا دنیا میں ہی ملے گی. جب وہ جرم کریں گے نا، دنیا میں وہ بھگتیں گے. اسی لیے جب انہوں نے ایمان اور عمل صالح کا راستہ چھوڑا، اخلاق اور بے راہ روی اختیار کی، بزدلی اختیار کی، عہد توڑے، اللہ نے دنیا میں ذلت رسوائی کی ان کو تصویر بنا دیا. اور جب انہوں نے اپنے اندر سے کمزوریاں دور کی، اللہ نے دوبارہ ان کو عروج اور بلندیاں اور کامیابیاں عطا کی.
یہاں پر بھی ایسا ہی اللہ نے بتایا کہ بھئی یہ لوگ غلامی کے اندر جی رہے تھے، جیتے رہے، اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. پھر جب انہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش کی، اللہ نے ان کو زندہ کیا، اللہ نے ان کو کامیابیاں عطا کی. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. دیکھیں کس قدر خوبصورت بات ہے جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ رکھو ہی نہ کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر بہت سے لوگ اس کے شکر گزار نہیں ہوتے، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کتنا فضل کرنے والا ہے، کتنی مہربانی کرنے والا ہے، کتنا احسان کرنے والا ہے. اللہ تو دینا چاہتا ہے، اللہ نوازنا چاہتا ہے، اللہ اپنی رحمت برسانا چاہتا ہے، اللہ مہربانیاں کرنا چاہتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں تو صرف رحمت ہی رحمت ہے، صاحب فضل ہی فضل ہے. لیکن لوگوں کی اکثریت نہ اس چیز کو محسوس کرتی ہے، نہ ایمان اور اخلاق کی پاکیزگی اختیار کرتی ہے، نہ توبہ استغفار کرتی ہے، نہ اپنی کمزوریاں دور کرتی ہے، نہ قدر کرتی ہے، نہ شکر گزاری کرتی ہے. اللہ نے یہاں پہ ایک طرح سے گلہ کر دیا، ولیکن اکثر الناس، اور یہ گلہ اکثر الناس ہے، لوگوں کی اکثریت کا یہی عالم ہے، لا یشکرون، شکر گزار نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اپنے اندر کی کمزوریوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو پالش کرنا بہت ضروری ہے. اللہ نے یہاں ایک قوم کی زندگی کے حالات پیش کیے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے جب تک وہ نہیں اٹھے، اللہ نے ان کو مرنے کے لیے کہا کہ پڑے رہو. جب انہوں نے اپنی اصلاح کی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، کامیابیاں دے دی. آج ہم مسلمان اپنی کمزوریوں پر توجہ کرنے کی بجائے دوسروں پر الزام تراشیوں کی طرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر الزام تراشیاں کرنے کی بجائے ہم صرف اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ میری اور ہم مسلمانوں کی بحیثیت قوم، بحیثیت فرد، اپنی قوم کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر ہماری کیا کوتاہیاں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں، ہمیں کہاں کھڑے ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کیسے بہتر بنانا ہے، ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے کیسے بہتری لانی ہے، بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں. اور جب تک ہم میں نہیں ہوگی یہ جو ذلت ہے، یہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کوئی سے نہیں ہے، عزت نہیں ہے، اور گرین پاسپورٹ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی، یہ وہی ہے. فقال لهم اللہ موتوا، پاکستان بنا اسلام کے نام پر، ہم نے کہا اسلام کا قلعہ بنائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ دیکھ لیں کہ قرآن تک تو ترجمے سے آج ہمارے روٹین کے اندر شامل نہیں ہے، باقی چیزیں، عمل کی چیزیں تو بہت بعد کی چیزیں ہیں. آیت نمبر 244، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے ایمان والو، اسی سے سبق لو اور جان لو، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. آیت 243 میں اللہ نے ایک واقعہ، ایک مثال پیش کی، گویا تاریخ سے ایک تمہید باندھی. اب اس آیت سے مسلمانوں کو جہاد کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں، شیطان کی راہ میں نہیں، نفس کی راہ میں نہیں، اللہ کی راہ میں. ہر قدم پر اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں لڑو گے، اللہ کا ساتھ ملے گا. کیوں ملے گا؟ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ سمیع علیم، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے تمہاری جاں بازیاں، تمہاری قربانیاں، تمہاری وفاداریاں، تمہاری دعائیں، تمہاری فریادیں، دشمنوں کی ساری چالیں، تدبیریں، سب کچھ جانتا ہے. جب جانتا ہے تو وہ دیکھ بھی لے گا. اس وجہ سے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اگر ہم مر گئے تو کسی کو خبر نہ ہوگی. نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. جب وہ جاننے والا ہے تو جب تم اس کو پکارو گے تو تمہاری مدد بھی کرے گا، تمہاری جاں بازیوں کا تمہیں بھرپور صلہ عطا فرمائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہوئی ہے آپ کو؟ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو آیات آئی ہیں نا، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل
کے حوالے سے یہ جو ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر وہ بھی جہاد اور انفاق کی دعوت قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ذریت ابراہیم جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے 243 اور 244 دونوں کو ملا کر جہاد کا حکم بنی اسماعیل کو دیا، ساتھ ہی بنی اسرائیل کو بھی وارن کیا کہ دیکھو پہلے والوں کی طرح نہ بنو، تم بھی آ جاؤ اس میدان میں، تمہارے لیے بھی آپشن کھلا ہے کامیابیاں حاصل کرنے کا، عروج حاصل کرنے کا، اور بنی اسماعیل بھی اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے. اگر تم لوگ ڈر گئے، موت کے ڈر سے ذلت اور نامرادی کو اپنے لیے پسند کیا تو پھر ناکامیاں ہی ناکامیاں ہوں گی. یاد رکھیے کہ یہ جو آیات آئی ہیں نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا نا، یعنی 243 سے ایک مضمون شروع ہوا ہے. تو یہ جو مخاطب کیا گیا ہے نا، اس مخاطب ہونے سے صرف قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بتانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی نبوت کی تصدیق ہوگی. آپ جو بنی اسرائیل ہے نا، وہ آپ کو جان لینے کے باوجود صرف ضد کی وجہ سے آپ کی مخالفت پر اڑ جائیں گے. آپ نے ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی راہ میں ڈٹ جانا ہے جہاد کے ذریعے اپنے مسلمانوں کی صحابہ کی ٹیم کو لے کر. ان میں سے جو تمہارے ساتھ آئے ویل اینڈ گڈ، نہیں آئے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات پھر وہی آتی ہے کہ اگر انسانوں نے، مسلمانوں نے کوئی باعظمت راہ اختیار کرنی ہے نا، تو پھر ان کو دین کو سب سے پہلے سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور پھر کہیں پہ اپنی جان دینے کی باری بھی آئے تو ان کو ڈٹ جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، اور ان کو جان لینا ہے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی طرح بیہیو نہیں کرنا کہ جو اپنی جانیں بچاتے پھر رہے تھے اور انہوں نے ذلت اور کمزوری کو اپنے لیے چن لیا تھا، تو اللہ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا. تو یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.